سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم فخریہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ نوعیت کے اعتبار سے قصیدہ اور فخریہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور اوصاف کی ترتیب و تقسیم اور ان کے حسن و قبح کا معیار جو قصیدے کا ہے وہی فخریہ کا بھی ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ قصیدے میں شاعر کا ممدوح ایک دوسرا شخص ہوتا ہے، اور فخریہ میں وہ خود اپنی یا اپنے قبیلے یا اپنی قوم کی مدح کرتا ہے۔ کچھ شاعر کبھی کبھار اپنے شہروں میں تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی ذات یا اپنے فن کو مبالغے کے انداز میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ہر چند اساتذہ کا وہ ذوق کے ساتھ تعلق کا لہجہ اختیار کرنے میں قباحت نہیں، مگر اس میں شیخی اور غرور کا پہلو نکلتا ہے، جبکہ فخر کرنا ہر کسی کو زیب دیتا ہے۔ اور اس وقت ہمارا موضوع فخریہ ہے، جو کہ فخر سے مشتق ہے۔ اردو شعری ادب میں بعض بلند طبع شعراء کی زبان سے ایسے فخریہ اشعار ادا ہو گئے ہیں جو زبان زد و خاصو عام ہے۔ مثلا میر نے درج ذیل اشعار میں اپنی ذات پر بجا طور پر فخر و مباحات کا اظہار کیا ہے۔ ریختہ رتبے کو پہنچا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا، مون تکتے ہی رہے ہیں سدا مجلسوں کے بیچ، گویا کہ میر محو ہیں میری زبان کے لوگ، دفتر لکھے ہیں میر نے دل کے علم کے یہ، یہاں اپنے طور و طرز میں وہ فرد ہو گیا، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ شعر پڑھتے پھرتے ہیں سب میر کے، اس قلم رو میں ہے ان کا دور اب، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور میر کی وہ غزل جس کا مطلع ہے، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی، فخریہ کی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اس غزل کے چند مزید اشعار دیکھیے۔ بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی، مرثیے دل کے کئی کہہ کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی۔ میر تقی میر ہی پر موقوف نہیں، کچھ اور اساتذہ کے کلام سے بھی فخریہ کی بڑی اچھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثلا میر انیس کا خطہ ملاحظہ کیجیے۔ میری قدر کر اے زمین سخن، کہ بات میں تجھے آسمان کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازوے شعر، مگر ہم نے پلہ گران کر دیا۔ اسی طرح مرزا غالب نے بھی اپنے آباء و اجداد کو اپنے فخر کا موجب قرار دیا ہے، جیسا کہ کہتا ہے، سو پشت سے ہے پیشہ ابا سپاہ گری، شاعری کچھ ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ اور مرزا غالب کے درج ذیل اشعار بھی فخریہ شاعری کے بہترین منتخب اشعار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کے یوں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، گنجے نئے معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ ان شاعروں ہی پر موقوف نہیں، بیشتر اساتذہ نے اپنی ذات و قوم یا اپنے خاندان کی خدمات اور کرۂ نمایاں پر ہمیشہ فخر و سربلندی کا اظہار کیا ہے۔ مولانا حالی کی مثال لے لیجئے، انہوں نے مسدس کے ایک حصے میں ملت بیضا
یعنی اپنی قوم کے شاندار ماضی پر بڑے فخر و مباحات کا اظہار کیا ہے۔ علامہ اقبال کی معروف نظم خطاب بہ جوانان اسلام بھی، جس میں اسلاف کے تزک و احتشام اور شان و شوکت کا بیان ہے، فخریہ کی عمدہ مثال ہے۔ اس نظم کے 12 شعر ہیں اور 12 کے 12 شعر زبان زد خاص و عام ہے۔ فقط 3 شعر ملاحظہ کیجئے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبیر کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ حضرت داد دہلوی کا یہ شعر اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔